دنیا میں سب سے آخر میں جو مذہب آیا ہے اس کی زندگی 1400 سال پرانی ہے، جس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے عیسائی مذہب آیا جو 600 سال پہلے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً 2000 سال پہلے تھا۔ اس سے پہلے یہودی مذہب تھا۔ یہ ایک بات اپنی جگہ پر کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ مذہب کو لے کر آئے ہیں، جو زمانہ ان سے قریب ہے، وہ لوگ اپنے مذہب کے صحیح طریقے پر ماننے والے زیادہ تھے بمقابلہ آج کے۔ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب تھے، وہ مذہب کو اسلام کے زیادہ جانتے تھے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ سے قریب تھے، وہ لوگ عیسائی مذہب کو زیادہ اچھی طرح جانتے تھے اور اس پر چلتے تھے۔ وہ لوگ جو حضرت موسیٰ سے قریب تھے، وہ ان کے مذہب کو زیادہ بہترین جانتے تھے۔ وہ لوگ جو مہاتما بدھ کے قریب تھے، وہ ان کے جیون، ان کی زندگی کو زیادہ جانتے تھے اور مذہب کے زیادہ پابند تھے۔ ان لوگوں کے اندر نہ کوئی جھگڑا تھا، نہ کوئی تفریق تھی، نہ قتل و غارت گری تھی، نہ ایک مذہب والے دوسرے مذہب کو قتل کرتا تھا۔ جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا گیا، ہم اپنے مذہب کا نام لیتے ہیں، لیکن مذہب کی اصل روح اور وہ تعلیمات جو مذہب کو لانے والے نے دی ہے، ہماری زندگی اس سے دن بدن دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ایک مذہب والا مذہب کے نام پر دوسرے مذہب سے لڑتا ہے۔ ایک مذہب والا مذہب کے نام پر دوسرے مذہب والوں کو قتل کرتا ہے، ان کے اوپر حملے کرتا ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ مذہب کی تعلیم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مذہب تو نام ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والے اللہ نے جو دین دنیا میں اتارا ہے، آپس میں محبت، پیار اور اللہ کی رحمت تک پہنچنے کے لیے، وہ دین امن و شانتی کو چاہتا ہے۔ کوئی دین دنیا کے اندر نفرت پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو دین اترنے کے بعد نفرت کی بنیاد پر ختم ہو چکا ہوتا۔ کوئی دین دنیا میں پنپتا نہیں، لیکن دین بڑھے ہیں، ختم نہیں ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ روح جو اوپر والی تھی، جو جس کو لے کر نبی دنیا میں آیا تھا، وہ روح زندہ تھی۔ مذہب پنپتے رہے، بڑھتے رہے۔ آج مذہب کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ مذہب نہیں ہو سکتا، ورنہ تو دنیا کے اندر امن و شانتی رہتی۔ The Muslim faith that has come, Islam, which has come 1400 years ago, Prophet Muhammad, peace be upon him, had revelation, and through which we have the religion of Islam. Prior to that, Jesus, peace be upon him, brought the religion which is now known as Christianity 600 years before that. Prior to that, Moses, peace be upon him, also brought which is currently known as Judaism, and various other prophets, various other spiritual leaders that God had sent to show humanity what is religion. The speaker then emphasizes that those who were in proximity, closer to the spiritual guides, they understood the religion better than those who came later. They knew what the soul, the intent, the purpose of each and every religion was. And it was to promote peace. It was to promote love. It was to promote one humanity. And those who came later, we saw that there were differences. These differences were not found in the previous or the earlier generations that came along or followed these leaders. We observe that this disrespect, disregard, disunity came into our humanity after the time or after the demise of these leaders and these prophets. And if we go back and we look into the actual soul, the purpose of each religion, then we see it always promotes love, peace, and unity. For us to bring that understanding, we have to realize how religion has been relegated into a private sphere, and secularization has made it something of alien, something that is not understandable, something that is not relatable. And what we are trying to do is make ourselves and humanity understand the true purpose of religion, which is to unite us all, unite humanity.
under one God. اس ماحول میں جس میں آج ساری دنیا ایسا لگتا ہے کہ آگ کے ڈھیر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے ماننے والوں کو، جو مذہب کی صحیح تعلیم کو جاننے والے ہیں، انہیں آگے آنا چاہیے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو لوگ مذہب سے قریب ہیں اور مذہب کی صحیح روح کو پہچانتے ہیں، وہ اگر آگے آئیں تو اس کے اندر کچھ کامیابی مل سکتی ہے۔ آسٹریا کے اندر ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی میں شریک ہوتا ہوں، جس کے اندر عیسائی، یہودی، بدھسٹ اور پنڈت اور اسی طریقے پر سکھ، ساری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان مسائل کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ اجتماع مبارک اجتماع ہے، لیکن صرف بیٹھ کر یہاں یہ گفتگو کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے قربانی دینی ہوگی، میدان میں اترنا پڑے گا، اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا پڑے گا، ان لوگوں کو جہاں وہ دنیا کھڑی ہوئی آگ لگی ہوئی ہے ان کو پکڑ کر کے صلح و آشتی کی طرف لانا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو دنیا بچے گی، زندہ رہے گی، ورنہ ساری دنیا کے اندر آگ لگے گی اور مرض اتنا بڑھ جائے گا کہ اگر اس کو پھر دوا دینی ہوگی تو وہ دوا بھی کارگر نہیں ہوگی۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ اجتماع اگر ہم یہاں سے طاقت اور انرجی لے کر کے اٹھیں صحیح سمت کے اوپر تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے اور دنیا کو ہلاکت اور بربادی سے نکال کر صلح و آشتی کی طرف لا سکتا ہے۔ میں پھر آخر میں شکر گزار ہوں۔ The world is on fire, and the people in this world are experiencing its heat. Those who know the religion, those who truly understand its purpose and its intent, have a tremendous responsibility. If we do not step into this fire, if we do not speak the truth about religion as a whole and what it promotes, then we will lose humanity and we will have no one to blame but ourselves. Yes, it's incredible that we are sitting down together today, that we wish to talk about harmony and promote peace and love, but it is not and should not and must not be limited to this congregation, this moment, this time. We must take this message. We must act upon this initiative and propagate it. And that's going to require more than just sitting down and talking. That's going to require sacrifice. It's going to require time. It's going to require many things that we may not want to do, many sacrifices that we may not want to make. But we must step into the field. And where we see these fires, where we see these moments in which religion is being besmeared, we must step into that situation and speak the truth and take people out of the fire. I thank you all. I'm grateful to be a part of this gathering, as the speaker mentions, and